نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی مبارک بال کے فضائل و برکات۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے یا جو چیز بھی حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو جائے، جس چیز کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوا ہو وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ اور وہ چیز ہمارے لیے جو ہے وہ تعظیم اور توقیر اور اس کا ادب جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے۔ سابقہ امتوں میں بھی تبرکات کی تعظیم کی جاتی تھی، ان سے برکت حاصل کی جاتی تھی، اور وہ امتیں اپنے نبیوں سے منسوب اشیاء کی حفاظت بھی کیا کرتی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ ورس 248 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آج صرف ایک ہی آیت کریمہ جو ہے وہ اس کو ہم موضوع گفتگو کے طور پر بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، وگرنہ قرآن مجید میں اور بھی دیگر بہت ساری آیات جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں سابقہ امتیں جو ہے وہ اپنے انبیاء کے آثار سے محبت کیا کرتے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کو سنبھال کر رکھا کرتے تھے اور ان کی تعظیم اور ادب کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی سلطنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، ایک باکس آئے گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب ہوگا، یعنی دل کا سکون ہوگا، اس میں سکینہ ہوگا تمہارے لیے، اور وہ سکون جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہوگا۔ اور اس باکس میں، اس صندوق میں اور کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، کہ اس باکس میں کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ تحملہ الملائکۃ، اور اس کی یہ بھی نشانی ہوگی کہ اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔
ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی وہ بکس جو بنی اسرائیل کے پاس موجود تھا، وہ صندوق جس میں تبرکات تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے، اس کو رب تعالیٰ نے مومنین کے لیے سکون قلب بنایا، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس کو رب تعالیٰ نے اپنی آیت اور نشانی بیان فرمایا۔ تمام تفاسیر، تفسیر بغوی، تفسیر قرطبی، جلالین، کبیر، بزاوی، روح البیان، روح المعانی، خازن، مدارک، کشاف، المظہری، جس تفسیر کو بھی اٹھا، اس آیت کریمہ کے تحت بقیت مما ترک، اس سے مراد جو ہے وہ تبرکات لیے۔ کیا لیے؟ تبرکات لیے۔ اور یہ جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ عنہ سے دہلوی نے کیا ہے، اور انہوں نے بھی ترک آل موسیٰ و آل ہارون سے مراد جو ہے وہ تبرکات کو لیا ہے۔ اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ایک تابوت نازل فرمایا، جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کرام کی تصاویر تھی۔ یہ جو تابوت اور بکس جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بیان کر، اور اس میں کیا تھا کہ اولاد آدم میں جو بھی انبیاء، جو بھی نبی آئیں گے، ان میں ان کی تصاویر تھی، اور وہ تابوت اولاد آدم میں وراثتاً منتقل ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ تابوت جو ہے وہ کلام بھی کیا کرتا تھا، بولتا تھا یہ تابوت، اور اگر لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا تو یہ تابوت جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتا تھا، اور جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے جاتے تو اس تابوت کو اپنے آگے رکھا کرتے تھے، جس کے وسیلے سے، جس کے سبب، جس کے واسطے بنی اسرائیل دشمنوں پر جو ہے وہ فتح یاب ہو جاتے تھے۔ ایک بکس ہے جو وراثتاً انبیاء سے منتقل ہوتا ہوا جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اس سے محبت بھی کیا کرتے تھے، تعظیم بھی اس کی کیا کرتے تھے، ادب بھی کیا کرتے تھے، اور اس کا وسیلہ بھی مانگا کرتے تھے۔ اور امام بغوی نے معالم التنزیل میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جلالین میں اس روایت کو نقل کیا ہے، دوسری تفسیر میں نقل کر رہا ہوں کہ اس بکس، اس صندوق میں کیا تھا؟ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اس میں تورات کی 2 تختیاں تھیں جس پہ تورات لکھی گئی تھی، اور کچھ تختیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ڈنڈا، اور نالین تھے اس بکس میں۔ اور کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے نالین تھے، اور اسی میں حضرت ہارون کا عمامہ بھی تھا، اور ان کا عصا بھی تھا، اور جنت سے جو رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا تھا، اس میں سے من کے کچھ ٹکڑے بھی جو ہے وہ محفوظ تھے۔ یہ
سارے تبرکات جو ہے وہ اس بخش میں موجود تھے، اور بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا وہ اس بخش کو سامنے رکھ کے اللہ کے حضور اس کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اس بخش میں ہے کیا؟ حضرت موسیٰ کے نالین، جوتے ہیں، عصا ہے، ڈنڈا ہے، تورات کی تختیاں تھیں، اور اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ دشمنوں پر فتح یابی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ چونکہ کم علمی ہے، جہالت ہے، تو کوئی سوال کر سکتے جی آپ مفسرین کے حوالے دے دیں۔ ان مفسرین نے علم جو ہے اکابر اسلاف سے لیا ہے، اور ان اسلاف نے تعبیر اور صحابہ سے لیا ہے۔ یہی پہ عین ہی تفسیر جو ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی کی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور تفسیر ابن عباس آج تو چھپ کے بھی آ چکی ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ اس بکس اس صندوق میں کیا کیا تبرکات موجود تھے۔ یہی تفسیر امام ابن جریر، امام ابن حاتم، وکیع بن جراح، یہ امام شافعی کے شیخ اور استاد ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا ہے، سعید بن منصور اور دیگر جمیع مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت اور اس کی تفسیر کے بعد میں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے دنیاوی اور اخروی اور ظاہری اور باطنی فوائد یعنی فائدے عطا کیے۔ اس پہ یہ خود قرآن شاہد ہے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بھی کیا۔ جب بنی اسرائیل کو وہ برکات حاصل ہو سکتی ہیں اپنے اپنے انبیاء کے تبرکات کی وجہ سے، تو کیا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جانے والی اشیاء ان سے ظاہری اور باطنی فیوز و برکات نہیں ملیں گے؟ دنیاوی اور اخروی فوائد نہیں میسر آئیں گے؟ لا شک بالکل میسر آئیں گے، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر سابقہ امتوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کو محفوظ کیا اور ان کا ادب اور تعظیم کیا اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی، شرک نہ ہوا، شرک تو ہر دور میں شرک ہوگا، قابل غور بات ہے، شرک ہر دور میں شرک ہوگا۔ اور اگر آج حضور علیہ السلام کے تبرکات کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء کی تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے، محبت کا اظہار کیا جائے، تو شرک کا ہے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو بیان کیا ہے، قرآن خود شاہد ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکی ان یأتیکم التابوت، اس تابوت کا جو ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، اور آخر میں اس کا آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اس کو رب تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ انبیاء کرام اور صالحین امت کے آثار سے، ان کی اشیاء سے برکت حاصل کرنا، یہ نصوص قرآنی یعنی قرآن کی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا، اور یہ ثابت شدہ امر ہے۔ اور جو انکار کرتے ہیں وہ سراسر گمراہ ہیں، انہیں اپنی اس سوچ سے توبہ کرنی ہوگی، ان پر توبہ لازم ہے کہ جن تبرکات میں کیا رکھا ہے، یہ کیا آپ ادب کرتے پھرتے، یہ منہ مبارک آگے آپ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے سوالات سنے ہوں گے، یہ فسق ہے اور یہ باطن کا خبث ہے اور شریعت اسلامیہ سے جہالت ہے۔
کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے علاوہ، قابل غور بات ہے، توجہ چاہتا ہوں، حضور سے دعا بھی کروایا کرتے تھے. حضور کا وسیلہ تھا یہ. تو کوئی مسئلہ آیا جو حضور سے دعا کر، حضور آپ دعا فرمائیں. اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے، برکت حاصل کیا کرتے تھے. جیسے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مس کر کے برکت حاصل کرنا صحابہ کا عقیدہ تھا. وضو کے بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل کرنا، حضور علیہ السلام کے بچے ہوئے کھانے سے برکت حاصل کرنا، حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے برکت حاصل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن جو منہ سے تھوک مبارک نکلتا اس کو بھی حاصل کر کے صحابہ کرام جو ہے اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک سے جو ریح مبارک نکلتی اس سے بھی صحابہ جو ہے وہ اپنے جسموں میں مل کے برکت حاصل کیا کرتے تھے، چہروں پہ مل کے برکت حاصل کیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک سے جو ہے برکت حاصل کیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کے بستر مبارک سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی چارپائی مبارک سے جو ہے وہ برکت حاصل کیا کرتے تھے. حضور جس چٹائی پہ تشریف فرما ہوتے تھے اس چٹائی مبارک سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے بھی برکت حاصل کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. یہ کتب احادیث میں ساری روایات کو نقل کیا گیا ہے. بلکہ جس جگہ حضور علیہ السلام کی نسبت ہو جاتی اس جگہ سے بھی صحابہ کرام اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا کرتے تھے، اس جگہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، اس جگہ کو چوما کرتے تھے. اب ایک ہی ایگزامپل دیتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آج میرا موضوع ہے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کے فضائل و برکات. صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور کے جسم اطہر کو مس کر کے تبرک حاصل کیا کرتے تھے. کیسے؟ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام ابن عبد البر نے التمہید میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت زاہد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے اور حضور ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ یہ دیہات میں رہتے تھے، اور جب بھی دیہات سے حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور کے لیے ایک گفٹ لایا کرتے تھے، تحفہ لے کے آیا کرتے تھے. دیہات سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تحفہ لے کے آیا کرتے اور حضور کو عطا فرماتے. حضور لے لیتے، اور جب وہ صحابی جو ہے وہ تشریف لے کے جاتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ان کو گفٹ دیا کرتے تھے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تحفے کا، گفٹ کا لین دین ہونا چاہیے. اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زاہد حضور کی بارگاہ میں آتے نا، دیہات سے جو ہے وہ تحفہ لے کے آتے تو حضور پتہ محبت میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اے میرا پینڈو ہے، اللہ اکبر، یہ میرا دیہاتی ہے. حضور اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. یہ روایت کے الفاظ ہے کہ یہ میرا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں، ہم اس کے شہری ہیں. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت فرمایا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو حضرت زاہد جو ہے وہ اپنا سامان جو ہے وہ بیچ رہے تھے بازار میں. حضور علیہ السلام جو ہے وہ بازار میں دیکھا کہ حضرت زاہد جو ہے وہ اپنے مال بیچنے میں مست. حضور علیہ السلام جو ہے وہ حضرت زاہد کے پیچھے گئے اور ایسے جا کے نا مال کا کھا لیا، پکڑ لیا ایسے کر کے. اور ایسے طریقے راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسے طریقے سے پکڑا کہ وہ پیچھے ہو کر دیکھ نہ سکے کہ کون ہے پیچھے. اب کیا ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زور سے پکڑا نا اپنے صحابی کو محبت سے، اب وہ پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھا نہیں جا رہا. کہتے ہیں کون ہے، کون ہے، ابھی پیچھے کون ہے یہ؟ اللہ اکبر.
جب ایسے کنویں نے زور لگا کے دیکھا پیچھے تو دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جب پتہ چل گیا نا کہ حضور ہے تو دیکھیں الفاظ کیا آتے ہیں روایت میں. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل لا يعلو ما الصق ظهره بصدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين عرفه. جب اس حضرت ظاہر صحابی نے جان لیا کہ یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے اپنی پیٹھ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو ہے مس کرنا شروع کر دیا, مرنا شروع کر دیا کہ آقا علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے. آج جو فیوز و برکات مجھے ملے گی, آج جو برکات مجھے میسر آئیں گی, سو آج میں ساری برکات کو لوٹ لوں. تو انہوں نے جو ہے حضور کے سینہ مبارک سے اپنی پیر مبارک کو مرنا شروع کر دیا. کہ روایت کے الفاظ ہیں. صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کیا کرتے تھے, حضور کی ذات سے اس قدر محبت تھی. اسی طرح صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات کو باقاعدہ محفوظ رکھتے تھے اور ان کی انتہائی تعظیم اور تکریم کیا کرتے تھے اور ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. آج بھی بعض احباب کے پاس نسبتوں سے حضور کے منہ مبارک محفوظ ہیں. اور یہ شعور کس نے دیا جو آج حضور کے بال مبارک جو ہے محفوظ ہے. اعتراض کرنے والے اندھے ہیں, وہ میں آخر میں عقیدہ بیان کروں گا, لیکن میں پہلے ایویڈنسز دے دوں احادیث مبارکہ کہ بالوں کو, حضور کے بال مبارک کو سنبھالنے کا عقیدہ کس نے دیا تھا اور ان سے برکت حاصل کرنے کا, ان کی تعظیم کرنے کا شعور کس نے دیا تھا. اس کا شعور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. کیسے؟ پہلی دلیل بخاری شریف کتاب الوضو, امام ابن سیرین حضرت انس سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحہ اول من اخذ من شعره. کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق مبارک کرایا, اپنے بال مبارک کٹوائے, تو حضرت ابو طلحہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضور کے منہ مبارک, بال مبارک کو جو ہے وہ لیا. حضور دیکھ رہے تھے نا, صحابی لے کے محفوظ کر رہے ہیں, حضور نے منع نہیں کیا. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں اپنے سر انور کے بال مبارک خود تقسیم فرمائے. حضور نے جب حلق فرمایا تو کیا خود تقسیم فرمائے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الحج میں جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور منڈوایا تو ثم جعل یؤتیہ الناس, جب اپنے بال مبارک آپ نے کٹوا لیے تو پھر آپ نے ان کو لوگوں میں خود تقسیم فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہے وہ دراز ہوتے تھے اور سارے جو ہے وہ دراز زلفوں کو حضور نے جب کٹوا لیا تو پھر کیا کیا, لوگوں میں تقسیم کیا. یعنی خود حضور تقسیم فرما رہے ہیں, خود یہ شعور حضور علیہ السلام امت کو دے رہے ہیں کہ اس کی حفاظت بھی کرنا, اس میں بڑی بڑی خیر و برکات ہیں. اور صحابہ نے پھر جو ہے ان کو لیا اور محفوظ کیا. اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی تعظیم بھی ثابت ہوتی ہے کہ کیسے صحابہ کرام جو ہے حضور جب بال کٹوا رہے ہیں تو صحابہ جو ہے وہ ان بالوں کو لے رہے ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان بالوں کو جو ہے وہ تقسیم فرما رہے ہیں. اور تبرک برکت حاصل کرنے کا جواز بھی اسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے اور اس کو اپنی حفاظت میں رکھنے کا ثبوت بھی اسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو جرح تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں, اور علامہ شوکانی غیر مقلدین کے امام ہیں.
وہ کیا لکھتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں نیل الاوتار میں لکھتے ہیں کہ اس روایت میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ صاحب فضل شخصیات جن پہ رب تعالیٰ کا فضل ہوا ہے ان شخصیات کے بعد اور اسی طرح ان کی دیگر اشیاء سے تبرک کا ثبوت ملتا ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جائے. اور آج دیکھ لیں ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں. میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان آپ اس کو بات نہیں کرتے, کہتے جی کیا ہے یہ ویسے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا بنایا منہ مبارک آ کے ادب کر رہے, تعظیم ہو رہی ہے, دوشی پڑھا جا رہا ہے, چوما جا رہا ہے, دعائیں کی جا رہی ہیں ان کے وسیلے سے. یہ شعور کس نے دیا تھا؟ یہ شعور تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یہ شعور قرآن نے دیا ہے کہ اگر اس تابوت میں جو بنی اسرائیل کے پاس تھا جس میں تبرکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے, نالین تھے نا آپ کے, عصا تھا آپ کا, تورات کی تختیاں تھیں, من کے کھانے کے ٹکڑے تھے, کچھ یہی سارا کچھ حضرت ہارون کا امامہ تھا, اور بنی اسرائیل جو اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے, اور قرآن میں اس کو بیان کیا گیا. تو کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اشیاء کا ادب کرنا, تعظیم کرنا اور محبت کا اظہار کرنا شرک ہو جائے گا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تیسری روایت لے کر کر رہا ہوں, جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرما لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں حصہ رائٹ پارٹ جو ہے وہ حجاب کے سامنے کیا اور اس نے بال مونڈ دیے. یہ صحیح مسلم اور جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے. اب قابل غور الفاظ ہیں, راوی بیان کرتے ہیں ثم دعا ابا طلحہ الانصاری فآتاه ایاہ. جو رائٹ سائڈ سے حضور نے اپنے بال مبارک جو منوائے وہ سارے کے سارے حضرت ابو طلحہ کو عطا فرما دیے. وہ سارے بال مبارک حضرت طلحہ کو عطا فرمائے. اور پھر بائیں جانب کے بال جو ہے وہ منوائے. تو روایت میں آتا ہے فآتاه ابا طلحہ فقال اقسم بین الناس, کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو. خود حضور نے لوگوں کے درمیان تقسیم فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی کو حکم دیا, جیسے کہ ابھی حضرت ابو طلحہ کو جب تقسیم فرمایا لوگوں میں تقسیم کر دو. اور ایک روایت جو میں نقل کر چکا ہوں اس میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم فرمائی. کئی مواقع پہ ہوا ہوگا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ فرمایا اور ان بالوں کو جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم فرمایا. اور صحیح مسلم کی مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے, حضرت انس روایت کرتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق وأطاف به اصحابه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک جو ہے وہ منڈوا رہے ہیں. تو کیا ہوا, صحابہ جو ہے وہ حضور کا طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر, محبت دیکھیں صحابہ, حضور بال کٹوا رہے ہیں اور صحابہ حضور کا طواف کر رہے ہیں. اور کس لیے طواف کر رہے ہیں؟ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل, تاکہ وہ بال مبارک زمین پہ نہ گرنے پائے, صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں. زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے حضور کے منہ مبارک کو, حضور کے بال مبارک کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور پھر ان کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. اور دیکھیں آگے امام مسلم کا عقیدہ, یہ بخاری اور مسلم کی بات تو کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اکابر محدثین اور امام بخاری اور امام مسلم کا عقیدہ کیا تھا. ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور امام بخاری امام مسلم اہل سنت و جماعت سے تھے, ان کا وہی عقیدہ ہے جو آج ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے یہ عقیدہ انہی سے لیا ہے, انہی نفوس قدسیہ سے لیا ہے. اور جس تم نئے عقیدے کی بات کرتے ہو اس عقیدے کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے اور نہ تمہارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. تم گمراہ ہو, تم امت کو گمراہ کر رہے ہو, تم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس امت کو دور کر رہے ہو. تمہارا تعلق جو ہے وہ اس امت سے نہیں ہو سکتا, پھر تم گمراہی پھیلا رہے ہو.
امام مسلم کا عقیدہ دیکھیں، اسی حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی نقل کیا ہے، جو وہ طواف کر رہے ہیں، امام بخاری نے چیپٹر نام جو ہے وہ چیپٹر نیم کیا رکھا ہے، باب کا نام قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الناس وتبرکہم بہ، اللہ اکبر، کہ لوگوں کا حضور سے تبرک حاصل کرنا اور قرب حاصل کرنا، یہ چیپٹر نیم ہے، یعنی جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اس سے حضور کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ امام مسلم کا عقیدہ ہے۔ اور جب حضور کا قرب حاصل ہو جائے تو رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیں امام بخاری کا کیا عقیدہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کتاب الوضو میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا، ابن سیرین تابعی ہے، عظیم تابعی ہیں، کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے جو مجھے حضرت انس یا حضرت انس کی فیملی نے دیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ یہ ایسے ہی آ گیا جیسے صحابہ تقسیم کرتے تھے، حضور نے خود تقسیم فرمایا لوگوں میں، ہزاروں صحابہ نے اس کو محفوظ کیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ مبارک موجود تھے، اور وہ پھر آگے تقسیم کیا کرتے تھے، جیسے کہ ابن سیرین بیان کر رہے ہیں، امام بخاری بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ روایت صرف امام بخاری نے بیان کی، کسی محدث نے نہیں اس روایت کو بیان کیا، سو اس سے امام بخاری کا عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو آگے جو ابن سیرین کہتے ہیں فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، کہ میرے پاس یہ جو حضور کا بال مبارک ہے یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کائنات دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب سے زیادہ محبت میں اس بال